نماز ختم کر دیا اور کوئی رکن چھوٹ گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، پھر دوبارہ اس کو نماز پوری طرح سے لوٹانا ہوگا۔ جی یہ 14 ارکان ہیں۔ اب اس کے بعد واجبات سنیے۔ نماز کے واجبات یہ ہے کہ نماز کے واجبات کا مطلب یہ ہے کہ ان واجبات کو اگر کسی نے عمدن چھوڑ دیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر کسی نے بھول کر یا جہالت کی وجہ سے چھوٹ گیا تو اس کو سجدہ سہو کرنے سے اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ ان واجبات میں سے نمبر 1 ہے جمیع التکبیرات غیر تکبیرۃ الاحرام۔ تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز کے اندر تمام تکبیرات کا کہنا، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے مرفوعاً انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا، امام بنایا گیا ہے تاکہ تم اس کی اقتداء کرو، اور جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ تو مطلب یہ کہ امام ہو یا مقتدی ہو سب کو تکبیر کہنا ہے۔ جب نماز کے اندر آدمی ہوتا ہے تمام تکبیرات کا کہنا۔ حضرت ابن عباس کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اکرمہ کہتے ہیں کہ رأیت رجلا عند المقام، میں نے اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا مقام ابراہیم کے پاس کہ وہ ہر جھکتے اور اٹھتے ہوئے تکبیر کہتا ہے۔ تو امام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا اولیس تلک صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام لکا، کہا کیا تم نہیں جانتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اسی طرح سے پڑھا کرتے تھے۔ جی اور نمبر 2 ہے واجب دوسرا واجب کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم رکوع کے اندر کہنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں سبحان ربی العظیم پڑھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، رکوع کے اندر تم اللہ عز و جل کی تعظیم بجا لاؤ، یعنی سبحان ربی العظیم کہو۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر احادیث آئی ہیں۔ نمبر 3 ہے واجب کہ سمع اللہ لمن حمدہ، امام ہو یا منفرد، اکیلا ہو یا امام ہو، ہر حال میں کہنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ اذا رفع صلبہ من الرکوع، رکوع سے جب اپنی پیٹھ کو اٹھاؤ تو سمع اللہ لمن حمدہ کہو۔ تو سمع اللہ لمن حمدہ کہنا واجب ہے، اگر کوئی بھول جائے تو اس کو سہو سجدہ کرنا پڑے گا۔ اور نمبر 4 ہے ربنا ولک الحمد، امام اور منفرد اور مقتدی تینوں کو، امام اور منفرد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ثم یقول وهو قائم، رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد کہے، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو ربنا ولک الحمد کہنا چاہیے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور مقتدی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد، تو تم لوگ پیچھے مقتدی ربنا ولک الحمد کہے گا۔ نمبر 5 سبحان ربی العلیٰ سجدوں میں کہنا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں فقال سبحان ربی العلیٰ، کہ پھر سجدہ کرو، سجدے میں سبحان ربی العلیٰ کہو۔ اور نمبر 6 ہے کہ اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی، 2 سجدوں کے بیچ میں پڑھنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ رب اغفر لی کہو۔ تو اس طرح سے 2 سجدوں کے بیچ میں دعا پڑھنا بھی یہ نماز کے اندر واجب ہے۔ بیٹھنا بھی واجب ہے، اور بیٹھنا تو رکن ہے، 2 سجدوں کے بیچ میں اطمینان سے بیٹھنا رکن ہے، اور دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ یہ دعا پڑھنی ہے جو واجب ہے۔ اور نمبر 7 ہے کہ تشہد اول، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے تھے کہ 2 رکعت میں جب ہم بیٹھیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ آپ 2 رکعت والی نماز میں تشہد اول میں جب بیٹھتے ہیں تو یہ التحیات پڑھنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر کی نماز میں، اور آپ جہاں بیٹھنا تھا آپ نے نہیں بیٹھا، اور
آپ نے 2 رکعت کے بعد بیٹھنے کے بجائے آپ کھڑے ہو گئے، یعنی تشہد اول میں آپ نہیں بیٹھے، سلام پھیر دیا۔ اس کے بعد جب لوگوں نے بتایا تو پھر آپ نے دوبارہ 2 سجدے سہو کیا، پھر اس کے بعد آپ نے تشہد میں بیٹھ کر آپ نے سلام پھیرا۔ یعنی تشہد اول 2 رکعت والی، 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز میں تشہد اول کے اندر یہ اتحیات پڑھنا ہے، جیسا کہ نماز کا 7واں واجب ہے۔ 8واں واجب یہ ہے کہ تشہد اول میں بیٹھنا، وہ ہے پڑھنا، اور یہ ہے بیٹھنا واجب ہے جی، یعنی اطمینان سے بیٹھنا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قام فی صلاۃ الظہر وعلیہ جلوس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز میں کھڑے ہو گئے، حالانکہ آپ کو بیٹھنا تھا۔ جب آپ نے نماز مکمل کر لیا تو آپ نے 2 سجدے کیے، پھر اس کے بعد تکبیر کہا ہر سجدے کے وقت میں، اور پھر اس کے بعد آپ نے 2 سجدے سہو کرنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے پھر آپ نے سلام پھیرا، جو بھول گئے تھے، یعنی بیٹھنا واجب تھا، نہیں بیٹھا، کوئی آدمی نہیں بیٹھا، سیدھا کھڑا ہو گیا 2 رکعت کے بعد میں، تو 2 سجدے سہو سلام پھیرنے سے پہلے کرے، اور اس کے بعد اس کا واجب پورا ہو جائے گا۔ اور یہ حدیث جیسا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر آئی ہے۔ نماز کی سنتیں بہت ساری ہیں، اگر ان نماز کی سنتوں کو اگر کوئی آدمی کرتا ہے، نبی کی سنتوں سے محبت کرنے کے لیے، اپنے ایمان سے، اپنی محبت سے نبی کی سنتوں کی اقتداء کرنا، اتباع کرنا، تو یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور آدمی کی نبی سے محبت کی دلیل اور سنت سے محبت کی دلیل ہے۔ اگر کوئی آدمی سنتوں کو اگر جان بوجھ کر نہیں بلکہ جہالت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے کوئی سنت اس کی چھوٹ جاتی ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے جی۔ ان سنتوں میں سے ایک یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد تمام تکبیرات میں اور ہر تکبیر میں نماز میں ہاتھوں کو اٹھانا، کہاں تک اٹھانا ہے؟ کندھوں کے برابر یا کان کی لولکی تک، کانوں کے برابر یا کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو تک آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث سنن ترمذی، بخاری، مسلم تمام حدیث کے اندر موجود ہے۔ نمبر 2 ہے سنت کہ ہاتھ کو، داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھنا، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ہاتھ سینے پر رکھیں، یا ہے کہ سینے سے نیچے بھی رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے جی۔ نمبر 3 ہے کہ سجدے کی جگہ دیکھنا نماز میں۔ 10 صحابہ کرام سے یہ حدیث آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جو صفت بیان کی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالت نماز میں سجدے کی جگہ بھی آپ کی نگاہ ہوتی تھی۔ اور نمبر 4 ہے دعائے استفتاح، یعنی ثنا پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اور جس میں آپ نے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، 2 قسم کی دعائیں ہیں، اور بھی دعائیں ہیں، لیکن عام جو مشہور دعا ہے سبحانک اللہم ربنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یا ایک اللہم باعد بینی بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی خطایا بالماء والثلج والبرد۔ یہ سنت ہے، اگر کوئی آدمی چھوٹ گیا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے نماز دعائے ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہے، اور اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، کہ جب قرآن کی تلاوت شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اور اس کے بعد نمبر 6 بسم اللہ پڑھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نماز میں آپ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے، لیکن بسم اللہ کو آہستہ پڑھنا چاہیے جی، جہری نماز میں بھی جی۔ اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا،
جی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد آمین کہنا ہے۔ جہری نماز میں امام جہری آواز سے کہے گا تو مقتدی بھی جہری آواز سے کہیں گے، اور جو سری نماز ہے یا 2 رکعت جو آخر کے آہستہ سے پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ آہستہ سے کہیں گے۔ اور آمین کہنے کی جو بات ہے یہ صرف نماز کے اندر ہے۔ جی نماز کے بعد اگر کوئی آدمی جیسے کبھی بھی نماز کے علاوہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس وقت میں آمین کہنا ضروری نہیں ہے۔ جی نمبر 8 ہے کہ سورہ فاتحہ پہلی 2 رکعتوں میں پڑھنے کے بعد جو میسر ہو اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ فقرؤ ما تیسر من القرآن، اللہ نے قرآن کو فرمایا کہ سورہ فاتحہ جیسا نبی کی نماز کا طریقہ ہے۔ حضرت ابو قتادہ کی حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد میں اور جو قرآن میسر ہو اس کو پڑھنا چاہیے۔ نمبر 8۔ نمبر 9 یہ ہے کہ جہری نماز میں قرات اونچی آواز سے کرنا، جیسا کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری احادیث آئی ہیں جو بتاتی ہیں کہ جیسے مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، ان نمازوں میں قرات کو جہری آواز سے کہنا سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی بھول گیا تو کوئی حرج نہیں، نماز اس کی ہو جائے گی۔ نمبر 10 کہ سری نماز میں سری طریقے سے یعنی جس میں آواز نہیں کی جاتی تو اس میں بغیر آواز کے ہی پڑھنا چاہیے، جیسے 4 رکعت 3 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد والی 2 رکعتیں یا 1 رکعت، یا یہ کہ جو ظہر کی یا عصر کی نماز جو کہ سری آواز سے پڑھنی ہے تو اس کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے انہم کانوا یعرفون قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الظہر والعصر باضطراب لحیتہ، کہتے ہیں کہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات کو ظہر میں عصر میں داڑھی کی حرکت سے معلوم کرتے تھے کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح سے آہستہ سے پڑھنا چاہیے۔ نمبر 11 سکون کے ساتھ تھوڑا سا وقفہ سکتہ ہونا چاہیے قرات کے پڑھنے کے بعد، یعنی جیسے سورہ فاتحہ کے بعد ایک اور سورہ پڑھا تو قرات جب ختم ہوتی ہے تو رکوع میں جانے سے پہلے تھوڑا سا وقفہ یعنی تھوڑا سا سانس لینا چاہیے، پھر اس کے بعد رکوع میں جانا چاہیے۔ جی یہ بھی سنت ہے۔ اور دونوں ہاتھوں کا حالت رکوع میں جب جائیں گے تو دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھنا اور کھلی انگلیوں کے ساتھ میں دونوں گھٹنوں کو پکڑنا، یہ بھی سنت ہے، جیسا کہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ نمبر 13 پیٹھ کو سیدھا رکھنا، جیسے رکوع میں جب جاتے ہیں تو نماز کے رکوع میں پیٹھ بالکل حالت رکوع میں سیدھی رکھنا چاہیے۔ اگر اس کے اوپر پانی کا لوٹا رکھا جائے تو پانی لڑکے نہیں ہے، ایسے سیدھا ہونا چاہیے، جیسے حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور دوسری احادیث بھی ہیں کہ جس میں پیٹھ کو سیدھا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ کب سیدھا ہوگی پیٹھ؟ جبکہ ہاتھ دونوں بالکل سیدھے ہوں اور اچھی طرح سے گھٹنے کو انگلیاں کھلی رکھ کر پکڑ کے رکھیں تو پیٹھ سیدھی ہوتی ہے۔ نمبر 14 ہے کہ رکوع میں ہاتھ ایک دم کھلے ہونا چاہیے، جب آپ یعنی ہاتھوں کو جھکا کر موڑ کر پیٹھ کو جھکانا نہیں چاہیے، بلکہ دونوں ہاتھوں کو بالکل سیدھے رکھ کر اپنے گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں تو آپ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے، جھکانا نہیں چاہیے، موڑنا نہیں چاہیے۔ جی جیسا کہ حضرت ابو حمید ساعدی کی حدیث میں ہے۔ نمبر 15 کہ آپ رکوع میں سجدے میں تسبیح پڑھنا کم از کم 1 بار پڑھنا تو سنت ہے۔ جی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ 1 بار پڑھنا تو واجب ہے، اور 1 سے زیادہ پڑھنا یعنی 3 مرتبہ یا 3 مرتبہ سے زیادہ پڑھنا سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف 1 مرتبہ پڑھ لے تو اس کا رکوع سجدہ ہو جائے گا، لیکن 1 مرتبہ بھی نہیں پڑھا تو پھر اس کی نماز کے اندر واجب چھوٹ جائے گا، اس کو سہو سجدہ کرنا پڑے گا۔ تو رکوع اور سجدے میں تسبیح 1 سے زیادہ پڑھنا، 3 سے زیادہ پڑھنا سنت ہے، تو آدمی جتنی مرتبہ چاہے پڑھ سکتا ہے۔ جی اور نمبر 16 کہ 2 سجدوں کے بیچ میں جو دعا پڑھنی ہے
اللہم اغفر لی کم از کم ایک مرتبہ تو پڑھنا واجب ہے، ایک سے زیادہ پڑھنا یہ سنت ہوگا، یعنی اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 3 بار کہیں، 4 بار کہیں، اور یا ایک اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی وارفعنی، یہ دعا بھی آتی ہے۔ اور اللہم ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت